کوئی کمینگی ہو سکتی ہے؟ بولو اس سے بڑھ کے کوئی ضرارت ہو سکتی ہے؟ اب قادیانی کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوان کو کہتے ہیں یار اسی تے کلمہ پڑھنے ہیں، اسی تے نماز پڑھنے ہیں، جیڑا کلمہ تہاڈا وہی کلمہ ساڈا، جیڑا دین تہاڈا وہی دین ساڈا، جیڑا قرآن تہاڈا وہی قرآن ساڈا۔ یہ ملا ظالم ہے، یہ مولوی غلط کرتا ہے، مولوی کا تو کام یہی ہے، ہر کسی کو کافر کافر کہتا ہے۔ قادیانی کلیم کرتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، نوجوان کو قریب کرتے ہیں، پھر لڑکی کا چکر چلتا ہے، پھر پیسے کا چکر چلتا ہے، پھر ویزے کا جھانسا دیا جاتا ہے، پھر ایسا ڈنگ مارا جاتا ہے کہ ایمان ہی سینے سے نکال لیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یقین جانیے آنکھیں کھولنی پڑیں گی، اب بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے، کب کھولیں گے؟ میرے پاس رپورٹ ہے، خود سے بات نہیں کر رہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی، آپ نے نام سنا ہوگا، 5 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، ایک رپورٹ پیش کی، کہا ہمیں پتا چلا پاکستان میں قادیانی مسلمانوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو قادیانی کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہم نے سروے کروایا، نادرا کا ریکارڈ چیک کروایا، جج صاحب کہتے کلیجے منہ کو آ گئے جب یہ پتا چلا پاکستان میں 10,000 سے زیادہ نوجوان قادیانیوں کے بیت فارم پھر کر کے ایمانوں کا سودا کر کے ہائے ہائے حضور سرور کائنات سے اپنا تعلق اپنا ناتا توڑ کے قادیان کے جانور مرزا قادیانی قذاب کو اللہ کا نبی مان کے کہا ابروڈ کنٹریز میں جا چکے ہیں، کہا جا رہے ہیں۔ کس نے کہا؟ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج نے کہا، رپورٹ میرے پاس ہے، میں نے اپنی کتاب میں اپنی اس کو پرنٹ کیا ہے، کہا اس طرح یہ کام ہو رہا ہے۔ اور بریف کرنا ابھی میں دور نہیں جاتا، یہ جمعرات کی بات ہے، 3 دن پہلے کی بات ہے، مجھے فیصل آباد سے چند لوگوں کی کال آتی ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ فیصل آباد سے شیخو پورہ روڈ ہے، شیخو پورہ روڈ پہ کھرے والا آتا ہے، کھرے والے سے مزید آگے جائیں تو تقریباً 25 کلومیٹر بعد ایک سٹاپ آتا ہے مسعود ٹیکسٹائل، اس سے اندر جائیں 1 کلومیٹر ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے خنی آباد، اس کا پرانا نام ہے غسیر پورہ۔ اس گاؤں کا واقعہ ہے، 3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ وہاں ایک نوجوان تھا محمد رضا اس کا نام تھا، اس گاؤں میں رہتا تھا، اسی گاؤں کی ایک لڑکی نے اس کو اپنے پیار کے جال میں گرفتار کر لیا، پھر پیار کی محبت کی عشق کی پینگیں چڑھنی شروع ہو گئی، کرتے کرتے رزلٹ یہ نکلا، لڑکی نے کہا اگر تو قادیانی ہو جاتا ہے میں تیرے ساتھ شادی بھی کروں گی، اس کے بعد یہ میری ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پہ تیرا بھی ویزا لگے گا میرا بھی ویزا لگے گا، ہم دونوں UK جا کے رہیں گے، ہماری زندگی ہوگی حسین و جمیل زندگی ہوگی۔ ایسا جھانسا دیا کہ لڑکے نے کہا بتاؤ سائن کہاں کرنے ہیں؟ باقاعدہ لڑکے کو اپنے مرزاڑے میں لے گئی اور وہاں جا کے قادیانیوں کے بیت فارم پہ اس کے سگنیچر کروا دیے، جس میں لکھا تھا کہ محمد کا زمانہ چلا گیا، محمد کا پیریڈ ٹائم گزر گیا، اب مرزا قادیانی اللہ کا نبی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ خود یقین، اس کی ماں بیوہ عورت غریب گھرانہ تھا لیکن جھانسا دے کے بیڑا غرق کر دیا۔ اگلی بات سنیے، ہمیں بعد میں پتا چلا اس گاؤں میں 12-13 نوجوان اس لڑکے کے جو یار دوست تھے وہ بھی بالکل تیار بیٹھے تھے، اگر یہ لڑکا باہر چلا گیا ہم بھی ایسے ہی ہائے ہائے حضور نبی پاک سے اپنا تعلق توڑ کے ویزے کے لیے باہر کے ملک چلے جائیں گے۔ یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ فیصل آباد کے گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ جمعرات۔ پھر ہوا سنیے کیا، آخر کار کرتے کرتے لڑکی کی ماں کو پتہ لگ گیا، ہفتے کے روز یہ 1 دن پہلے اس کا نکاح تھا اور اس کا ویزا بھی لگ کے آ چکا۔
اب تیاریاں تھی یہاں پہ نکاح کروا کے چند ہی 2-4 دن بعد شاید منگل بدھ تک وہ UK چلے جاتے. پتہ چل گیا اس کی ماں کو, لڑکے کی ماں روتی چیختی چلاتی گاؤں کے نمبردار کے پاس پہنچی. نمبردار نے فوری ایکشن لیا, گاؤں کے جو وڈیرے تھے ان کو اکٹھا کیا, امن کمیٹی کے ممبرز انہیں اکٹھا کیا, علماء کرام کو اکٹھا کیا, کہا ہم لٹ جائیں گے, ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے, پروردگار ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. ہمارے بچے اور مرتد ہو کے اور باہر کے ممالک میں جانا شروع کر دیا, اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. اللہ ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے حج, ہماری زکاتیں روزے قیامت کالے کپڑے میں بیٹھ کے ہمارے منہ پہ دے مارے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے نسلیں قادیانی ہو گئی, تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے بچوں کا میرا فرق ہو گیا, تم نے کیا کیا. اللہ نہیں چھوڑے گا. اس نے یقیناً نے ہمیں کال کی گاؤں کے, چونکہ میں پہلے بھی وہاں گیا تھا, ختم نبوت میں پروگرامز کیے تھے, انہوں نے مجھے کال کی کہ ملک صاحب ایمرجنسی ہے, آپ یوں سب سمجھیے ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے, آپ نے آپریٹ کرنا ہے, سارے کام چھوڑیے فیصلہ آباد آ جائیے ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے.